بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ لڑکیوں کو عید سے پہلے چاند رات کی جلدی ہوتی ہے اور چاند رات میں اہم چیز مہندی ہے۔ ہر لڑکی یہ چاہتی ہے کہ اس کی مہندی کا رنگ تیز آئے، تو اس کے لیے میں آپ سے ایک ٹوٹکا شیئر کر رہی ہوں۔ تھوڑے سے لیموں کے رس میں چینی ڈال لیں اور اس کو چولہے پر رکھ لیں۔ ہلکی آنچ پر اتنا گرم کریں کہ چینی میلٹ ہو جائے۔ پھر اس مکسچر کو ٹھنڈا کرنے کے بعد سوکھی ہوئی مہندی پہ لگائیں۔ بہترین رزلٹ کے لیے 6 سے 8 گھنٹے مہندی کے اوپر لگا رہنے دیں، اور اگر آپ اتنی محنت نہیں کرنا چاہتی تو سوکھی ہوئی مہندی کے اوپر سرسوں کا تیل لگا لیں۔ اس سے بھی رنگ کافی تیز ہو جائے گا۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، شکریہ۔ اور دوسری چیز ہے، ہم نے پہلے ہی سے عید کی تیاری کرنی ہے۔ کپڑے وغیرہ پہلے سے استری کرنے ہیں، اور عید پہ تو فینسی کپڑے ہوتے ہیں، اب ان کو استری کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ فینسی کپڑوں اور لیس والے کپڑوں کو استری کرنے کے لیے تولیے کا استعمال کریں۔ تولیے کو استری اسٹینڈ پر بچھا لیں اور پھر فینسی کپڑوں کو الٹا کر کے استری کریں۔ اسی طرح سے موتیوں والے اور نگ والے کپڑوں کو بھی الٹا کر کے استری کریں۔ بڑی آسانی سے استری ہو جائیں گے۔ بعد میں آپ ان کو سیدھا کر کے ہینگر کر لیں۔ اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں بیوٹی ٹپس کی۔ رنگ کو گورا کرنے کی تو ہم گھر پر ہی بلیچ بنائیں گے۔ اس کے لیے بیسن میں دہی اور ہلدی ملا کر لگائیں گے۔ یہ بہت ہی پرانی اور آزمودہ ریمیڈی ہے۔ اس کے علاوہ صاف اور نرم و ملائم جلد کے لیے 2 بادام پیس لیں۔ اس میں تھوڑا سا لیموں کا رس اور شہد ملا کر پیسٹ سا بنا لیں۔ کچھ دیر لگا رہنے دیں، پھر بعد میں چہرہ صاف کر لیں۔ آنکھوں کے نیچے حلقے ختم کرنے کے لیے آلو اور کھیرے کا رس ملا کر لگا لیں، اور ہونٹوں کو خوبصورت اور نرم و ملائم بنانے کے لیے روغن بادام میں شہد ملا کر ہونٹوں پر لگائیں تو ہونٹ گلابی ہو جائیں گے۔ بالوں کی ویکسنگ کرنے کے فوراً بعد مہندی وغیرہ نہیں لگانی چاہیے۔ آپ جسم کے جس حصے سے بھی بال اتارنا چاہیں وہاں پر مہندی یا بلیچ ہرگز نہ لگائیں۔ تھریڈنگ کروانے کے بعد کچھ لڑکیوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی جلد سوج جاتی ہے۔ اس سوجن کو کم کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی کا استعمال کریں، یا پھر متاثرہ حصے پر برف سے، جس کو کپڑے میں لپیٹا ہوا ہو، اس کی ٹکور کریں تو کافی آرام آ جاتا ہے۔ اور جس دن آپ بلیچ وغیرہ کریں اس دن تھریڈنگ یا پھر ویکسنگ وغیرہ بالکل نہ کریں۔ بہتر یہی ہے کہ بلیچ وغیرہ آپ عید سے چند دن پہلے کر لیں، تھریڈنگ وغیرہ بھی پہلے ہی کروا لیں۔ اب عید کی نماز کے لیے جو ساری کی ساری تیاری ہے وہ ہم نے رات کو ہی کر لینی ہے، تاکہ صبح عید کی نماز کے لیے بس ہم فوراً سے تیار ہوں اور عید کی نماز کے لیے ٹائم پہ چلے جائیں۔ اس کے علاوہ چوڑیاں بھی دن کے وقت پہننے میں مشکل ہو جاتی ہے، تو چوڑیوں کو آسانی سے پہننے کے لیے آپ لوشن لگا لیں ہاتھوں پہ، یا پھر اپنے ہاتھوں کے اوپر شاپر بیگ وغیرہ چڑھا لیں، جس سے چوڑیاں بآسانی سے پہنی جا سکتی ہیں۔
बालों को भी हमने खूबसूरत करना है। इस ईद पर तो खूबसूरत बालों के लिए एक टोटका है। एलोवेरा का जेल ले लें, कोकोनट ऑयल ले लें और दही, इन तीनों चीज़ों को एक जितनी मिकदार में लेकर मिक्स कर लें और फिर बालों पे लगाएं। बालों पे आपने आधा घंटा उनको लगा रहने देना है। फिर बाद में आपने किसी अच्छे से शैम्पू से सर धो लेना है। हफ्ते में 2 मरतबा इस रेमेडी को इस्तेमाल करें, बाल सिल्की और खूबसूरत हो जाएंगे। अब कुछ लड़कियां नेल पॉलिश लगाती हैं और ईद की नमाज के लिए उनको नेल पॉलिश रिमूव करना पड़ जाती है। और नेल पॉलिश रिमूव वगैरह अगर ना हो तो ये है कि नेल पॉलिश के ऊपर आप और नेल पॉलिश लगाकर फ़ौरन ही किसी कपड़े से साफ़ कर लें, तो जो पहले से नेल पॉलिश लगी हुई है वो भी उतर जाएगी। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहती तो फिर नींबू के रस में सिरका मिलाकर इसमें नाखून थोड़ी देर के लिए डिप कर लें। 5 मिनट बाद किसी नरम कपड़े से साफ़ कर लें, नेल पॉलिश रिमूव हो जाएगी। उम्मीद है कि ये सारी टिप्स आपके बहुत काम आएगी। आपको इनसे बहुत ही फ़ायदा होगा और आप इन टिप्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ईद की तैयारी जल्दी से जल्दी कर लेंगे। ईद पर चूड़ियों और कपड़ों के अलावा जूते भी होने चाहिए और हर ईद पे नया जूता तो लाजमी है। और नए जूते आपको पता है कि टाइट हो जाते हैं या फिर चुभते हैं, तो इस मकसद के लिए हमने हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करना है। हेयर ड्रायर को एक दफ़ा जूतों में चला दें तो इससे क्या होगा कि जूते गर्म होने के बाद थोड़े से फैल जाएंगे, या फिर फ़ौरन हेयर ड्रायर करने के बाद ही जूते को पहन लें और अपनी साइज़ के मुताबिक इसको सेट कर लें। अगर आपके पास हेयर ड्रायर ना हो तो फिर दूसरा टोटका ये है कि नीम गर्म पानी को थैली में भर लें, किसी प्लास्टिक की थैली में, और उसको जूते में थोड़ी देर के लिए रख दें। इससे भी जूते थोड़े लूज़ हो जाएंगे। फिर आपने थैली निकालने के फ़ौरन बाद ही जूते को पहन लेना है। जूता आपके साइज़ के मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा और इस तरह से आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। वीडियो को पूरा देख लिया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। शुक्रिया।